السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آن ٹی وی کی طاق راتوں کی خصوصی ٹرانسمیشن قیام اللیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر علی وقار قادری، اور ابھی آپ کے سامنے ایک نہایت ہی خوبصورت آواز میں بڑے خوبصورت لحن کے ساتھ حمد باری تعالیٰ پیش کی ہماری بہن حافظہ مصباح چوہان نے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ آج خواتین و حضرات آخری طاق رات ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عید قریب ہے، رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ رمضان ہمیں عطا کیوں کیا گیا، ہم نے رمضان کو کیا ان مقاصد کے تحت گزارا، اور پھر الٹیمیٹلی جو کچھ اس سے حاصل کرنا مقصود تھا اور جو کچھ اس پورے مہمان سے آگے لے جانا ہے اور 11 مہینے پھر اپنے پروسیس میں گزارنا ہے، کیا وہ پروڈکٹ، وہ الٹیمیٹ گول ہم حاصل کر چکے ہیں، کتنا کر چکے ہیں، کس حد تک کر چکے ہیں، اور کس پوزیشن میں ہے اس کو آگے لے کے چلنے کی۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید اس لیے آیا تھا کہ سب سے پہلے ایک فرد کو کامل کر دے، پھر کامل افراد مل کر ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیں، جو معاشرہ اچھا ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، تطہیر والا معاشرہ ہو، اس میں گندے افراد نہ ہوں، گندے افکار نہ ہوں، گندے اعمال نہ ہوں، ناقص افکار و نظریات کے لوگ نہ ہوں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے نہ ہوں، بلکہ ایک دوسرے کو پش کر کے آگے بڑھانے والے ہوں، ایک دوسرے کے بارے میں منفی رویہ رکھنے والے نہ ہوں، ایک دوسرے کے بارے میں مثبت رویہ رکھنے والے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اطاعت کرنے والے ہوں، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان دینے والے ہوں۔ یہ وہ لوازمات تھے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ اور اگر آپ قرآن کو پڑھیں، آپ شروع سے الحمد سے شروع کیجئے، ہر 4 آیتوں کے بعد ایک آیت ایسی آئے گی کہ آپ اس کے نفاذ کے لیے پریشان ہو جائیں گے کہ کہاں نافذ کریں۔ کچھ آیات ہیں جو آپ کی ذات پر نافذ ہونے والی ہیں۔ جھوٹ آپ نے نہیں بولنا، قرآن مجید کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، آپ نے رکنا ہے۔ قرآن کہتا ہے سچ بولو، آپ نے بولنا ہے۔ قرآن کہتا ہے رشتوں کا تقدس پامال نہ کرو، آپ نے کرنا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے رشوت نہ لو، یہ معاشرے میں جا کے ہونی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے امانتیں اہلوں کے سپرد کرو، یہ معاشرے میں جا کے ہونا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے سود کا نظام نہ بناؤ، یہ معاشرے میں جا کے ہونا ہے۔ تو گویا اگر 2 آیتیں آپ کو ذات کے حوالے سے ملیں گی تو اگلی 4 آیتیں آپ کو معاشرے کے حوالے سے ملیں گی۔ جب سے ہم نے معاشرے پر توجہ دینا چھوڑی ہے، منبر و محراب اور جو ہمارے سکولرز ہیں، علماء ہیں، دیگر ہر وہ شخص جس کا اپنا حلقہ ہے، کچھ نہ کچھ طبقہ فکر ہے، اپنا حلقہ فکر ہے، ان کی توجہ جب سے معاشرے سے ہٹی ہے، اس وقت سے ہوا یہ ہے کہ انفرادی اصلاح پر توجہ تو ہے، یہ ایک الگ بحث ہے وہ کس حد تک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ معاشرتی اصلاح میں ہم بری طرح ناکام رہے ہیں۔ معاشرے کو اب زیر بحث ہی نہیں لایا جاتا۔ آج ہم بات کریں گے تطہیر معاشرہ کے لوازمات پر۔ قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ اس کے لوازمات بیان کر دیے ہیں بہت ساری جگہوں پر۔ یہ سورہ انعام کا ایک مقام میرے سامنے، آیت نمبر 151، جس پر ہم اپنے اسکالر سے ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ قرآن کہتا ہے معاشرہ پاک تب ہوتا ہے کہ اس کو شرک سے پاک کرو۔ پھر قرآن کہتا ہے معاشرہ پاک تب ہوتا ہے کہ اس میں والدین کا تقدس بحال رہے۔ پھر معاشرہ کہتا ہے کہ معاشرہ تب پاک ہوتا ہے کہ اولاد کے حقوق پورے کیے جائیں۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ معاشرہ تب پاک ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی فحاشی نہ ہو، نہ ظاہراً نہ پوشیدہ۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ معاشرہ تب پاک ہوتا ہے کہ ہر جان محفوظ ہو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے، اور صاحب قرآن فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ 5 چیزیں بتا کے وہ فرماتے ہیں کہ جو یہ 5 چیزیں جو اللہ وصیت کرتا ہے اپنے بندوں کو، مومنوں کو، کہ جو ان 5 چیزوں پر معاشرے کو کھڑا کرنے میں جد و جہد کریں، اور جب معاشرہ ان 5 چیزوں پر کھڑا ہو گیا، وہ مقصود معاشرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے گئے تھے، اور اب ہمیں دوبارہ وہ قائم کرنا ہے۔ ابھی یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ کو اپنے اسکالر سے متعارف بھی کرواتے ہیں، اور براہ راست بریک سے واپس آتے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا شو خواتین و حضرات۔ ہمارے ساتھ آج کی ڈسکشن کو جوائن کرنے کے لیے تشریف فرما ہے میرے بھائی حضرت علامہ عمران عباس مظاہری صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا۔ اس کے ساتھ تشریف فرما ہیں استاد ہیں، جامعہ میں پڑھاتے ہیں، بہت اچھے اسکالر مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب، خوش آمدید سر۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی پروفیسر کامران صدیق نوری صاحب۔
خوش آمدید سر. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ سے. سر دیکھیے، معاشرے کو پاک کرنا ہے. جتنے عناصر ہم ڈسکس کریں گے ہم نے اس کو معاشرتی پرسپیکٹیو میں ڈسکس کرنا ہے کہ اس کا کیا رول ہے. قرآن کہتا ہے کہ شرک سے پاک معاشرہ قائم کرو. اگر شرک آئے تو معاشرہ کیسے گدلا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یقیناً یہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا یہ مہینہ، یہ بخشش اور انعامات کا مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اور اسی ماہ مبارک کی 27ویں شب کو ہمیں یہ پیارا ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بر صغیر کے مسلمانوں کی بے پناہ قربانیوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، ہمیں یہ وطن ملا، آزادی کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا. معاشرہ جو ہے یہ افراد کے مجموعے کا نام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اس معاشرے میں اپنے رب کا پیغام پہنچایا، اور اپنے رب کا پیغام کیا تھا؟ پیغام توحید. اور پیغام توحید پہنچانے سے پہلے آپ نے اپنی ذات مبارک، اپنا کردار، اپنا کریکٹر جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھا، اور ان سے پوچھا کہ اے جتنے بھی افراد تھے، اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جو ہے وہ تم پہ حملہ آور ہونے کو ہے، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ یقیناً آپ صادق و امین ہیں، آپ نے آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی، تو آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام توحید عنایت فرمایا اور فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ اور کہو کہ اللہ ایک ہے اور میں ان کا نبی ہوں. تو بتانا یہ مقصود تھا بندوں کو کہ اے لوگو، جب میں نے تم سے انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، تو میں انسانوں سے رحمان کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ یہ بالکل درست ہو گیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مثلاً ایک معاشرہ جس میں شرک ہے، ہم ظاہراً دیکھ رہے ہیں وہ کامیاب ہے، اور ہم جس معاشرے کی قرآن بات کرتا ہے وہ مبنی بر توحید ہے. تو شرک سے کیا خرابیاں آتی ہیں؟ اور ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مبنی بر توحید ہے، تو پھر یہ کامیابی اور کامرانی کا سفر کیوں نہیں کر رہا؟ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام توحید دیا اور توحید کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیا، تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے یہ ڈر نہیں ہے کہ یہ شرک میں جا پھنسیں گے، چلے جائیں گے، بلکہ ان سے یہ خوف ہے کہ یہ جو ہے یہ دنیا داری میں جو ہے وہ چلے جائیں گے. آج ہمارے ہاں مروجہ کچھ جہالت کی بنیاد پہ کچھ لوگ ایسے شرکی افعال تو کرتے ہیں، لیکن آپ ڈائریکٹلی جو اہل اسلام ہیں ان سے ہٹ کے جو غیر مسلم ہیں، ان کے ہاں جو شرک کے معاملات ہیں، وہ ہندو مت ہے، وہ بدھ مت ہے، دیگر جتنے بھی ادیان ہیں، ان میں اب ہوتا کیا ہے، جب جہاں پہ شرک آتا ہے وہاں پہ سکون کیوں نہیں آتا، امن کیوں نہیں آتا، وہ معاشرہ جو ہے وہ فلاحی معاشرہ کیوں نہیں بنتا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مالک نے اس معاشرے کو، اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اس مالک کو پتہ ہے کہ انہیں کیسے چلانا ہے. آپ کوئی بھی پروڈکٹ لیتے ہیں تو اس پروڈکٹ کے ساتھ آپ کو ایک گائیڈ لائن ملتی ہے کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس دنیا کو پیدا کیا، اس معاشرے کو تخلیق فرمایا، تو ان کی ہدایت کے لیے ساتھ ایک جو پروڈکٹ ہمیں دی، قرآن پاک جو صحیفہ انقلاب ہے، وہ ہمیں دیا کہ ہمیں زندگیاں کیسے گزارنی ہیں. ہم جب اس کے مطابق زندگیاں نہیں گزاریں گے، ہم جب اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو پھر وہاں پہ امن نہیں آتا، وہاں پہ سکون نہیں آتا، وہاں بے راہ روی آتی ہے، چاہے وہ شرک ہو یا غیر معاملات. ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پہ تو علامہ صاحب معاملات تھوڑے مختلف نظر آتے ہیں ہمیں. خیر، ہم اس موضوع سے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. دوسری چیز جو قرآن مجید بتاتا ہے وہ ہے والدین کا اکرام. جس معاشرے میں والدین کا اکرام نہیں ہوتا اس کی کیا شکل و صورت بنتی ہے؟ ذرا وضاحت کیجیے نا خد و خال. یہ ڈاکٹر صاحب انتہائی اہم موضوع ہے اور تھوڑا اسے ڈیپتھ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ موضوع کو ڈیفائن نہیں کرتے، جب تک آپ اس کی پریسائز ڈیفینیشن نہیں کرتے، آپ اس پہ گفتگو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو
اصل جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تطہیر معاشرت. بے شک. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پروردگار عالم نے اپنی کتاب اطیب البیان میں یہ ارشاد فرمایا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس پروردگار نے رسول مبعوث کیا ہے امیین میں. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ امیین کے معنی کے ہیں، بہرحال ہم مقصد کی طرف بڑھتے ہیں. جی جی بالکل. تو جو ان کا کام ہے وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب کا علم اور اس کی فلسفی انہیں بتاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس سے ایک بات بڑی واضح طور پہ سامنے آ جاتی ہے کہ تزکیہ جو ہے وہ علم سے نہیں ہوا. اچھا. کیونکہ جو ترتیب اور جو سیکوینس ہے اس آیت میں ہدایت کا، اس میں تزکیہ پہلے ہے اور علم و حکمت کتاب کا ذکر بعد میں ہوا ہے. لیکن کچھ آیات میں ترتیب مختلف بھی تو ہے. وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اگر کسی آیت میں ترتیب کچھ اور ہے تو یقیناً وہاں پہ بھی ایک مفہوم ہے، لیکن یہاں پہ پروردگار نے اگر یہ ترتیب رکھی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ حکمت سے خالی تو ہو نہیں سکتی. حکمت سے خالی نہیں ہے. اس کو اگر آپ جوڑیں ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو جو پہلی 40 سالہ زندگی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کیریکٹر پیش کیا ہے. بے شک. ٹھیک ہو. بغیر کسی کلیم کے، بغیر کسی دعوے کے، بغیر یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، بغیر یہ کہے کہ میں اس کا رسول ہوں، جبکہ وہ رسول تھے. جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی وہ رسول تھے. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. تو اعلان نبوت اور اعلان رسالت سے پہلے 40 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کے آئینے میں اس کیریکٹر کو ریفلیکٹ کیا ہے کہ جس کیریکٹر کو دیکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کا وہ معاشرہ، اب یہ میں تزکیہ معاشرت کے حوالے سے پہلا سٹیپ بیان کر رہا ہوں، وہ معاشرہ کہ جہاں پہ گڑھا کھو دیا جاتا تھا اور عورتوں کو جن کے ہاں پیدائش ہونی ہوتی تھی انہیں لا کے بٹھا دیا جاتا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے زندہ ہی وہیں گڑھے میں پھینکا اور مٹی ڈال کے چلے گئے، اور بیٹا ہوا تو اٹھا کے. اس معاشرے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے احترام میں اٹھ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. وہ احترام سمجھا رہے ہیں لوگوں کو. وہ اپنے جو رشتے ہیں ان کا، یہ سفر تھا معاشرے کی طرف، یہ معاشرے کی طرف جو ریفلیکشن ہے اس کیریکٹر کا. یعنی لوگ جو ہیں وہ اگر کسی دعوے کے ساتھ آپ کوئی اپنا کیریکٹر پیش کرتے ہیں تو آپ کا جو کیریکٹر ہے وہ گم ہو جاتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں، ان کی نگاہ دعوے پہ رہتی ہے. جیسے ہمارے کردار آپس میں ایک دوسرے سے محو ہو چکے ہیں ہمارے دعووں کی وجہ سے. میرا دعویٰ کچھ اور ہے، اس کا دعویٰ کچھ اور ہے. تو جب میں اچھا کیریکٹر بھی پیش کرتا ہوں تو میرے کیریکٹر کو اس دعوے کے ساتھ جوڑ کے نتھی کر کے دیکھا جاتا ہے تو میرے کیریکٹر کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. آپ کے خاندان میں بھی یہ خاندانی طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، وہ اگر حج پہ بھی چلا جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج پہ بہت جاتا ہے یہ، جی نمازیں دیکھو بڑی پڑھتا ہے. اور ہمارے ہاں گڈ بکس بیڈ بکس ہے نا جی، جو ہمیں پسند نہیں اس کا اچھا کام بھی برا ہے، اور جو ہمیں پسند ہے اس کا برا بھی اچھا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ابتدائے اسلام میں جو ہے وہ اپنے دعوے کے ساتھ اپنے کیریکٹر کو پیش نہیں کیا، بلکہ اپنے کیریکٹر کے ساتھ ریفلیکٹ کیا ہے تاکہ یہ معاشرہ اس بات کو سمجھے کہ یہ چیزیں صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ خدا کہہ رہا ہے. یہ خدا نہ بھی کہتا تو ایسے ہی ہونی چاہیے تھی. بالفرض محال اگر خدا آپ کو نہ کہتا کہ آپ سچ بولیں تو میرا سوال ہے کہ کیا ہم فطری اعتبار سے شعوری سطح پہ اگر ہم سوچیں تو کیا ہم جھوٹ بولا کرتے؟ فطرت کا تقاضا یہی تھا کہ سچ بولتے. اگر خدا ہمیں حکم نہ دیتا کہ کسی کا مال غصب نہ کرو تو کیا ہم مال غصب کیا کرتے؟ کیا ہم اسے پسند کرتے؟ پھر بھی ہم یہی پسند کرتے. یہ تو فطرت پر اضافہ ہے وحی کا. یہ تو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، وحی نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے آپ کی فطرت کو، نہ کہ آپ کو ایک نیا حکم دیا ہے اور آپ کو مجبور کر دیا ہے اور آپ کو پریشان کر دیا ہے یا کچھ آپ سے اضافی طلب کر دیا. یہ انٹرلنکڈ چیز ہے، یہ انٹرلنکڈ ہے. اور جو اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پروردگار عالم کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے اپنے حکم کے ذریعے ہمیں شارٹ کٹ عطا کر دیا ہے. ورنہ ہم ہٹ اینڈ ٹرائل کے ذریعے ان چیزوں تک پہنچتے بہت سارے نقصانات کرتے اور پھر بھی ہمیں یقین نہ ہوتا کہ ہم جس چیز تک پہنچے ہیں وہ حق ہے. اس پروردگار کا یہ رحم اور کرم ہے کہ اس نے اپنی وحی کے ذریعے، شریعت کے ذریعے ہم تک شارٹ کٹس پہنچا دیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک تجربہ کار حکیم جو ہے وہ آپ کو غذا کے ذریعے علاج بتا دیتا ہے، شارٹ کٹ بتا دیتا ہے، اور اگر وہ نہیں بتاتا تو پھر آپ ہٹ اینڈ ٹرائل سے بھی، جیسے انسانوں نے طب کو سیکھا ہے وہ سیکھتے اور بہت ساری جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے. خواتین و حضرات،
तथहीर मुआशरा के लवाज़मात के उन्वान पर गुफ्तगू जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू द शो ख़वातीन और हज़रात। जी प्रोफेसर कामरान साहब, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, कामरान सिद्दीक नूरी साहब, कि वालिदैन के किरदार पर और माशरे की तथहीर के लवाज़मात और उसके सफ़र की तरफ अल्लामा साहब ने बड़ा अच्छा मुकदमा बांध दिया है। अब हम आगे इनफरादी जब एक एक एलिमेंट को लेंगे तो अब बात करनी आसान होगी। तो आप वालिदैन और औलाद दर्जा बदर्जा इस पर बात कीजिए। अव्वलन वालिदैन के किरदार पर बात कीजिए। क्यों कुरान इतना फोकस, इतना एम्फेसाइज़ करता है कि वालिदैन की बहरहाल अगर इवन के वालिदैन में से कोई मुशरिक या काफिर भी है खुदा न खासा, इसके बावजूद उसकी मुआशरती सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे कायम है। वजह क्या है? सोशल पर्सपेक्टिव में, मुआशरे में उसके रोल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम डॉक्टर अली वक़ार साहब, आपको, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद कि आपने रमज़ानुल मुबारक की इन बबरकत सातों को इल्म के नूर से मुज़य्यन करके अपने नाज़रीन के लिए जो है वो इस्लाही पहलू की सूरत में मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के साथ जो है वो उनकी रहनुमाई की। बिलाशुबा आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और अल्लाह की ज़ात आपको इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। बड़ा ख़ूबसूरत टॉपिक आपने रखा है आज, जो मुआशरे की तत्हीर है। तो मैं स्पेसिफ़िक आपके क्वेश्चन पे आने से पहले जो हमारे फ़ज़ला ने इस पर पहले बात की, मैं उसको कम्प्रीहेंसिव अंदाज़ में, यानी जो आपने आया करीमा बुनियाद रखी, उसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया अल्लाह तुशरिकू व बिल वालिदैन ihsana, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद के साथ ज़िक्र किया माँ बाप का। ज़रा हम तत्हीर मुआशरा को अगर इस एतबार से और पर्सपेक्टिव में देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुआशरे की तश्कील फरमाई, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जो हमारे फाजिल दोस्त ने भी ज़िक्र किया कि आपने कोहे सफ़ा पर जब तौहीद का ऐलान फरमाया और बुलाकर जब उनको अल्लाह की वहदानियत की तरफ मुतवज्जे किया, तो उससे पहले के मुआशरे को एक नज़र में देखें तो वहाँ क्या था? जहालत थी, वहाँ बुतों की पूजा थी, वहाँ लात व उज़्ज़ा और वग़ैरह वग़ैरह जो थे खुदा बना के और अपने उसमें जो है वो करते थे। उनमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तत्हीर का जो पहला एलिमेंट दिया वो यही था कि शिर्क से निकाल कर तौहीद की तरफ लाए, कि वो शिर्क जो इंसान की अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ करता है, वो शिर्क के जो इंसान को जगह जगह झुकने पे मजबूर करता है, वो शिर्क जो मुआशरे को बुराई और बदकारी और तबाहकारी की तरफ लेकर जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान से, अपने ऐलान से उनको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो तौहीद का पैगाम दिया, अल्लाह की वहदानियत पर एक हो जाओ। मगर आपको मालूम है कि कम लोग आए, लेकिन यहाँ से बुनियाद पड़ गई उस मुआशरे की जो अल्लाह के दीन का मुआशरा, जो इस्लाह का मुआशरा, जो इस्लाम का मुआशरा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैगाम दिया और इससे जो है वो जब दीन के साथ लोग जुड़े तो दीनी तालीमात का आगाज़ हुआ। यानी अल्लाह ने जो पैगाम दिया अल्लाह तुशरिकू व बिल वालिदैन ihsana, कि ए इंसानों, जिसमें बुज़ुर्ग भी अभी ज़िक्र फरमा रहे थे कि उस मुआशरे में बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, यानी इंसानी कदरें नहीं थी। उन इंसानी कदरों की बेस और बुनियाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन से, चूँकि वो इंसान की असल हैं, यानी उससे इंसान है, तो पहला ज़िक्र करते हुए अल्लाह पाक ने वालिदैन के लिए हुक्म फरमाया कि उनके साथ हुस्न सलूक करो, उनके साथ एहसन पेश आओ, उनके साथ जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट करो। ये अल्लाह की तौहीद के साथ अल्लाह पाक ने जो है वो अपने इंसान के जो वालिदैन जो ज़रिया हैं जगत दुनिया में आने का, हकीकी ज़रिया रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात और ज़ाहरी ज़रिया जो है वो वालिदैन के जिनके ज़रिए से इंसान दुनिया में आया, उनके साथ हुस्न मामलात करो, उनके साथ भलाई का मामला करो कि इससे इंसानी कदरें जो है वो प्रमोट होंगी और इंसानी कदरों की बेस और बुनियाद पड़ेगी। और चूँकि इस इंसानी कदरों की बेस और बुनियाद वालिदैन से है, फिर उन वालिदैन की ज़िम्मेदारी यानी कि औलाद के लिए बाहम रख दी कि वालिदैन का औलाद को फ़र्ज़ किया कि तुम उनका अदब करोगे, उनका हया करोगे, एहतराम करोगे, उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास करोगे, और वालिदैन पर ज़िम्मेदारी दे दी कि जो औलाद तुम्हें अल्लाह पाक ने अता फरमाई है उनकी बेहतर और अच्छी तरबियत करोगे, उनको अखलाकी कदरें सिखाओगे जो इस्लामी मुआशरे की बेस और बुनियाद बनेगी। हुर साहब आपकी तरफ आते हैं, अगर औलाद इस तरह की है, या हमारे यहाँ चूँकि निज़ाम तरबियत बड़े कमज़ोर हो चुके हैं, निज़ाम तालीम तो है सो कॉल्ड, लेकिन निज़ाम तरबियत मौजूद नहीं है। हाँ, इनफरादी तौर पर जो मज़बूत लोग हैं
جن کی بنیادیں مضبوط ہیں، وہ گھر کی اپنے انہوں نے ماحول بہت سارے لوگوں نے اچھا رکھا ہوا ہے، لیکن بطور سوسائٹی ہم اچھی بنیاد مضبوط تربیت کے حاملین نہیں ہیں، ہم آج بھی ایک بیمار سماج کے فرد ہیں۔ پرابلم یہ ہے اگر بالفرض والدین کا وہ احترام جاری نہ رہے، یا میں ایسے بھی نوجوانوں سے سر ملا ہوں جو کہتے ہیں کہ ابا تو جھوٹ بولتے ہیں، میں ان کی عزت کیوں کروں؟ یعنی یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے نا کردار، آپ خود جھوٹ بولیں گے اور آپ کہیں گے بچے سچے ہوں۔ تو یہ جو انٹر لنکڈ چیزیں ہیں، یہ اس میں میرا سوال آپ سے یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ اگر تو والدین مضبوط ہیں اور وہ کردار پیش کر رہی ہیں جو کہ ان کو کرنا ہے، تو پھر تو بہت کم امکان ہے اولاد کے بھٹکنے۔ اگر والدین وہ کردار پیش نہیں کر پا رہے تو اگلی نسل کو کہاں جا کے بند باندھا جائے؟ چونکہ ماں باپ کا کردار تو اپنی جگہ پہ مسلم ہے، ان کی اہمیت تو کم نہیں ہو گئی ان کے کردار کے کم ہونے سے۔ یہ اپنے والدین کی عزت نہیں کریں گے، پھر ان کی نسل ان کی عزت نہیں کریں گی، تو گویا ایک خرابی آگے نہ جانے کہاں تک چلے گی۔ یہ جو پرابلم ہے اس کو کیسے آپ ایڈریس کریں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو والدین کی والدہ کی گود ہے، والدین کی تربیت ہے، یہ انسان کی پہلی درسگاہ بے ہے، شک ٹھیک ہو گیا۔ اور یہاں سے ہی جو ہے وہ انسان کی تربیت اور اس کی علم اور اس کے عمل اور اس کے ادب، ہر چیز کی جو آغاز ہے وہ یہاں سے ہی ہوتا ہے۔ اور جب پاکیزہ گود میسر آتی ہے تو پھر وہ بچے جو ہیں وہ آگے علم میں، عمل میں، روحانیت میں اور ہر چیز میں بڑا نام پیدا کرتے ہیں۔ اگر کسی کا کلیم ہے، اس کو پاکیزہ گود ہی میسر نہیں ہے، اس کو تربیت ہی نہیں ملی، پھر کیا کریں؟ اب کیسے کنونس کریں نوجوانوں کو کہ بھائی یہ والدین ہیں، ان کی عزت کرنی ہے؟ دیکھیں ہمیں اس میں ظاہر ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک سے رہنمائی لینی ہے۔ ہر بات کی وضاحت سمجھنے سے پہلے ہمیں اس سے پہلے کی حالات دیکھنے پڑتے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے والدین کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت صاحب نے اسے بیان کیا کہ بچیوں کے ساتھ یہ سلوک تھا تو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں تھا، بلکہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ عرب کے بدو اپنے والدہ کو والد کے وصال کے بعد منڈی میں یا میلے میں لے جا کر بیچ کر فروخت کر کے اس سے ملنے والی رقم کو آپس میں وراثت کے طور پہ بانٹ لیا کرتے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر آپ نے آ کر فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اور پھر وہی لوگ جو عرب کے لوگ اپنی ماؤں کو نہ عزت دیتے تھے نہ احترام بلکہ بیچ آتے تھے، تو پھر ان لوگوں نے ماؤں کا احترام سمجھا اور اپنی ماؤں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے ساتھ پیدل حج کروانے کے بعد جا کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو جواب پھر بھی یہ ملا کہ ابھی تو ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ والدین کا کردار آپ نے خود ابھی فرمایا کہ اگر وہ غیر مسلم بھی ہوں تو تب بھی ان کا احترام جو ہے ہمارے دین کے مطابق ان پہ لازم ہے اولاد پہ کہ ان کا احترام کریں، بجائے اس کے کہ ان کے کردار پہ ہم بات کریں۔ ان کا مذہب بھی آپ کا یہ نہیں ہے جس کے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اس کو اجازت نہیں ہے، جو ہے اسلام آخری دین ہے، تو ان کا وہ اس دین پہ نہیں بھی ہیں، تب بھی آپ کے ذمہ لازم ہے کہ ان کا احترام کریں کہ وہ آپ کے دنیا میں آنے کا باعث بنے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے۔ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک نہ کہو، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے۔ بہت اچھا پیغام علامہ صاحب نے دیا۔ دیکھیے والدین اور خاص طور پہ والدہ کی اگر آپ نے اہمیت کو سمجھنا ہے تو میرے ذہن میں علامہ صاحب ایک واقعہ آ جاتا ہے، جو شخصیت میرے سامنے آتی ہے ماں کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، وہ حضرت سیدنا اویس کرنی کی ہے، جنہوں نے مرتبہ صحابیت انہیں اس لیے نہیں ملا کہ وہ رسول اللہ سے ملنے آئے، پیچھے والدہ بوڑھی بیمار تھی اور وہ چلے گئے، اور وہ دیکھیے کہ وہ بطور تابعی ان کا مرتبہ یہ ہے کہ جلیل القدر صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جا کے دعا کروائیں، اور رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے ان کا تذکرہ کیا۔ کوئی تابعی نہیں جس کا تذکرہ رسول اللہ کی زبان سے یوں صراحتاً نام لے کر کہا گیا ہو، اور پھر یہ کہا گیا ان کے لیے میری امت سے دعا کروانا۔ تو یہ ہے والدین کا احترام۔ سر آپ کی طرف بڑھنے سے کے لیے جو میں سوال آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں، جواب لیں گے بریک کے بعد تاکہ آپ اس پر غور و فکر کریں اور اچھی طریقے سے ہمیں گائیڈ کریں۔ سوال سر یہ ہے، قرآن نے بہت زور دیا کہ فواحش معاشرے سے ختم کرو ورنہ یہ معاشرے کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، اور آگے بڑی زبردست لفظ ہے وما ظہر منہا وما بطن، اس کی کوئی صورت ظاہر ہو اور کوئی باطن ہو۔ بریک کے بعد آپ سے یہ پوچھنے ایک تو ظاہری اور باطنی صورتیں جو آج پائی جاتی ہیں کیا ہیں، آپ کھول کے نومینیٹ کریں نوجوانوں کو،
اور پھر ان سے بچنے کا لائے عمل۔ خواتین و حضرات، یہاں ایک بریک، اس کے بعد علامہ عمران مظاہری صاحب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور ان سے اس سوال کا جواب لیں گے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو خواتین و حضرات۔ ہم علامہ عمران عباس مظاہری صاحب کے سامنے ایک سوال رکھ کر گئے تھے۔ علامہ صاحب، اس کو ذرا میں چاہ رہا ہوں آپ ڈیٹیل سے ایڈریس کیجیے کہ کیا ہے چھپا ہوا فواحش اور کیا ہے کھلا فواحش اور کیوں اس کو روکنا ضروری ہے؟ دیکھیے، معاشرہ جو ہے وہ دو طرح کے لوگوں سے ترتیب پایا ہے، ایک میلز ہیں اور ایک فیمیلز۔ اوکے، اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو فحاشی ہے اس کا تعلق فیمیل سے ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ہمیں انہیں ڈھانپنا ہے، انہیں بند کرنا ہے، انہیں چھپانا ہے۔ ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو میں نے بلکہ ایک وہ اسٹینڈی میں نے بنوائی تھی، اس میں اس طرح کہ ایک آدمی ہے اور اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو نیچے جو کوٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کے حجاب کے لیے کتنے تھوڑے کپڑے کی ضرورت ہے۔ واہ، آپ محض اسی کو نہ ڈھانپتے چلے جائیں، کوئی ذمہ داری خود بھی لے لیں تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو کہ فحاشی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک خاتون آپ کے سامنے ایسے بھڑکیلے لباس پہن کے یا جو میک اپ کر کے یا کچھ اپنا بناؤ سنگھار کر کے آ جائے جس سے آپ اٹریکٹ ہو رہے ہوں۔ پہلے آپ اپنے اوپر بھی غور کر لیجئے کہ آپ کیا ہر چمکتی ہوئی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر وہ شرافت، جو شرافت نفسانی ہے اور جو شرافت فطری ہے اور جو شرافت خاندانی ہے، کیا وہ آپ کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ خوبصورت بات۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ خاتون ایسے گزر جائے اور آپ کو پرواہ بھی نہ ہو اور آپ نگاہیں جھکا لیں، آپ کی نظروں کا جھکنا اس کا حجاب ہے اور ساتھ ہی آپ کا حجاب ہے، اور قرآن نے ترتیب بھی یہی رکھی ہے، پہلے یہ کرنا ہے آپ نے۔ تو وہ جانے خدا جانے، آپ اپنا کام تو کیجیے، آپ اپنا تو کام نہیں کر رہے، آپ وہاں سے لے کے وہاں تک اسے دیکھ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ کپڑے ایسے پہنے ہوئے، بھئی آپ دیکھ ہی کیوں رہے ہیں کہ آپ کو یہ مصیبت میں مبتلا ہے۔ تو بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے سامنے سے ایسی کوئی خاتون گزرے تو وہ نظریں جھکا کے اپنا معاملہ جو ہے وہ حل کر لیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن کے سامنے چادر میں نہاں اگر کوئی شریف زادی بھی گزرے تو ان کے لیے اس چادر کا مطلب چادر نہیں ہوتا۔ تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے چیز۔ ہمارے اندر جو شرافت نفسانی اور شرافت روحانی اور شرافت خاندانی ہے، اگر وہ موجود ہو تو ہم اس چیز کا جو ہے بڑے اچھے طریقے سے اس میں سے گزر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسکنسیپشن ہے جس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ چیزیں جو ہے نا وہ دوسروں پہ ڈالی ہیں۔ اچھا، بہت ساری چیزیں ہیں جو پروردگار یہ چاہتا ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہ انہی کی ڈومین ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اسے خواہ پروردگار کی ڈومین میں ڈال کے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ مثلا بھئی مالک نے اس پہ بڑا کرم کیا ہوا ہے، بھئی پروردگار نے بڑی اسے دولت عطا کی ہوئی ہے، پروردگار نے اسے حکومت عطا کی ہے، پروردگار نے اسے منصب عطا کیا ہے۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار نے اسے یہ عطا کیا؟ آپ کے پاس ٹھوس دلیل تو کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں بہرحال کیا پتہ وہ چوری کر کے آ گیا ہو، چوری کر کے آ رہا ہو، چھین کے آ رہا ہو، جہاں جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیگ پولنگ ہوتی ہے، ایک پولیٹکس چل رہی ہے کہ جس بندے کی پروموشن ہونی تھی اس کی لیگ پولنگ کی اور اندر گروپنگ بنائی اور ایک دوسرے صاحب آ گئے اور تیسرے دن جو مٹھائیاں آ رہی ہیں کہ بھی اللہ نے آپ پہ بہت کرم کر دیا۔ ہمارے ہاں یہ مصیبت ہے، کسی کا بچہ فوت ہو گیا تو وہاں جا کے بچے کو ڈاکوؤں نے مار دیا ہے، اب وہ صاحب آ کے افسوس کر رہے ہیں جی اللہ کا حکم جی۔ بھئی آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کی ڈومین کیا ہے، پروردگار کی ڈومین کیا ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کا جو ہے نا جی جہاں پہ وہ دونوں اوور لیپ کرتے ہیں اس ایریے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ بات میں نے کیوں کی ہے اس کا میں نتیجہ عرض کرتا ہوں، چونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی اتنا کم ہوتا ہے کہ بات کو آخر تک پہنچائیں، جی ڈیٹیل تک وہ چلی جائے۔ تو جو فحاشی ہے، سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری آپ خود لیں، بالکل ٹھیک، اسے دوسرے پہ نہ ڈالیں، بہت اچھی بات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ فحاشی جو ہے وہ فلاں ملک کی طرف سے آئی ہے، یہ دہشت گردی فلاں ملک کی طرف سے آئی ہے، یہ فحاشی فلاں ملک کی طرف سے آئی ہے، یہ نشہ فلاں ملک کی طرف سے آیا ہے۔ تو اگر فلاں ملک کی طرف سے آیا ہے تو قیامت والے دن جو ہے کیا یہ عذر پروردگار قبول کر لے گا کہ جتنی برائیاں ہیں وہ شیطان کی طرف سے آئی ہیں؟ بالکل نہیں قبول ہوگا۔ تو آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، ذمہ داری لیں اس کی، بہت اچھا پوائنٹ، اور اگر آپ ذمہ داری لے لیتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ یہ ظاہری فحاشی جو ہے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے،
اور جب ظاہری فحاشی کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو اسی کے پس پردہ، اسی کے بیک گراؤنڈ میں وہ فحاشی ہے جسے باطنی فحاشی کہا جاتا ہے۔ باطنی فحاشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فکر ایسی ہو کہ جس کے نتیجے میں آپ اس حالت میں معاشرے میں پھر رہے ہوں کہ آپ پہ انگلیاں اٹھ رہی ہوں، اور جب آپ کی تطہیر ذہنی ہو جاتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی اس کے اثرات آپ کی باڈی پہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت آپ کی گفتگو سے میں اس کے کرک سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کیا رسپانسبلٹی لے رہے ہیں۔ دوسروں پر ڈالنا، ہر ایک کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ بڑا آسان ہے۔ سب سے امپورٹنٹ انویسٹمنٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے اوپر کیجئے، اپنے تزکیہ پر کیجئے، اپنے اخلاق کے تزکیہ پر، اپنے عمل کے تزکیہ پر، اپنے کردار کے تزکیہ پر، اپنی فکر کے تزکیہ پر، اپنی شعور کے تزکیہ پر۔ سب سے اہم ترین انویسٹمنٹ آپ کی گاڑی، کوٹھی، کار نہیں ہے، سب سے بڑی انویسٹمنٹ آپ خود ہیں، اپنے اوپر آپ کیا لگاتے ہیں یہ دیکھیے۔ اور معاشرہ اس وقت صحیح ہوگا، اور معاشرے کا صحیح ہونے کا سفر اس وقت شروع ہوگا جب آپ ذمہ داری لیں گے آپ کا کیا حصہ ہے۔ اگر پورے ایک تالاب تھا نا، جو ہم چھوٹے ہوتے تھے ایک حکایت پڑھا کرتے تھے کہ ایک پورے تالاب میں ایک بندہ کہتا ہے میرے پانی کی بالٹی سے کیا ہونا ہے، باقی سب دودھ لا رہے ہیں۔ تو صبح جب وہ بادشاہ اٹھا تو سارا ہی پانی تھا۔ اگر ہر کوئی یہی سوچے گا تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی طرف آتے ہیں رضوان بھائی، یہ بتائیے قرآن مجید کہتا ہے کہ تطہیر والا معاشرہ، ستھرا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں جان کو تحفظ ہو۔ ہمارا معاشرہ کیا صاحب تطہیر ہے؟ اس کی تطہیر ہو چکی ہے؟ کیا یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ من کل الوجوہ جان محفوظ ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی یہ تقوی کی بنیاد جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی وہ تقوی تطہیر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ شرف انسانی میں جو آپ نے اسپیسیفک سوال کیا، تکریم انسانیت یعنی شرف انسانیت، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آدم انسانیت پر بات کی اور انسان کی عزت، مال، جان اور ہر چیز کے تحفظ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑا۔ یعنی جو آپ کے بنیاد اور انٹرو میں بھی جو چیز بات تھی بنیادی طور پر ایک پوائنٹ کے طور پر پانچوں میں سے ایک، وہ یہ کہ انسانی زندگی کا تحفظ بنیادی طور پر معاشرے کے تحفظ، معاشرے کی قدر اور معاشرے کی بقا کی ضمانت ہے۔ یعنی انسان کو اللہ رب العزت نے ایک صورت جو قرآن میں ذکر فرمائی ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، یعنی اگر کوئی ایسی صورت ہو، اپنی جان کا تحفظ ہو یا فساد فی الارض کی صورت میں جو قتل کا حکم دیا گیا ہے، اس کے سوا جو ہم اپنی پرسنل ایگو کی وجہ سے، ہم اپنے پرسنل پرابلمز کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے اور انسانی جو ہے وہ قدریں پامال کر دیتے ہیں اور انسانیت کو جو ہے وہ کچل دیتے ہیں، وہ بلا شبہ معاشرے کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اب قرآنی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو تکریم انسانیت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ خطبہ حجۃ الوداع میں انسان کی قدر اور جان کو جو ہے وہ تحفظ دیا آپ کے فرمان کے مطابق۔ ایون کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے، اور وہ کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کی بارگاہ اور بندگی کا سب سے بڑا استعارہ ہے اس زمین پر، اس کے سامنے کھڑے ہوئے بھی حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کعبۃ اللہ تیری حرمت بجا، مگر ایک بندہ مومن کی حرمت، اس کی جان کا تحفظ اور اس کی جان کی حرمت جو ہے وہ تم سے کئی درجے زیادہ ہے۔ یعنی یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشکیل کردہ معاشرے کی بیس اور بنیاد ہے انسانی قدروں کے اعتبار سے۔ آج اگر ہم اس کو اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ جسے ہم اسلامی معاشرے کے دعوے دار ہیں اور اسلامی معاشرے کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے ہاں شاید نہ عزت کا تحفظ ہے، نہ مال کا تحفظ ہے اور نہ ہی جان کا تحفظ ہے۔ ابھی آپ پچھلے تھوڑے عرصے میں ہی اگر آپ اپنی سوسائٹی کو کمپیریٹیولی دیکھیں تو یہاں جو عزت، ناموس، چادر چار دیواری اور انسانی قدروں کی پامالی ہوئی ہے، شاید اس کی مثال آج کے معاشرے میں کسی بدترین جگہ پر بھی نہ ملتی ہو۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں اور قدروں والا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، انسانی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو لازم ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ہم اس کو جو ہے وہ عملی طور پر بنا سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے خواتین و حضرات، قول اور فعل میں بہت فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ نے صرف قرآن اکیلا نہیں بھیجا، اللہ قادر ہے، وہ چاہتا تو قرآن بھی اکیلا اتار سکتا تھا، لیکن قرآن بھیجا، ساتھ رسول اللہ کو بھیجا کہ وہ قرآن کے مطابق قرآن والا عمل کر کے دکھائیں گے۔
रसूलुल्लाह जब दुनिया से जा रहे थे तो रसूलुल्लाह ने भी अकेला कुरान नहीं छोड़ा, कुरान को छोड़ा और फिर फरमाया मैं अपनी आल को, अहले बैत अतार को छोड़ के जा रहा हूँ, ये तुम्हें कुरान के मुताबिक अमल करके दिखाएंगे। तो अल्लाह और उसके रसूल दोनों का अमल ये है कि वो खाली थ्योरी पे नहीं छोड़ते, उसके साथ अमली नमूना ज़रूर देते हैं। क्योंकि ये वो किताब नहीं है जिसको आप बेडरूम में बैठ के पढ़ के इसके समरात से फैज़याब हो सके। आपको हर अगली आयत आपसे बदलने का तकाज़ा करती है। अगर आप उस तकाज़े को पूरा नहीं करते तो आप बेशक 10 दफ़ा उससे गुज़र जाइए, आप सवाब तो ले रहे हैं चूँकि ज़ाहिर है कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन जो कुरान के तकाज़े हैं, जो कुरान का मकसद है, आप उससे बहुत दूर हैं। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आखिरी ताक़रात और आखिरी लम्हात हमारी इस लैलत क़यामुल लैल ट्रांसमिशन के ख़वातीन हज़रात, इन लम्हात से फ़ायदा उठाइए। अल्लाह की ज़ात जानती है कि अगले साल ये लम्हात किन को मुयस्सर आते हैं, किन को नहीं आते। ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। जो मुयस्सर लम्हात हैं इनसे बहर सूरत फ़ायदा उठाइए, इनको किसी सूरत रायगा मत जाने दीजिए, इस मोहलत को गनीमत समझिए। हम आते हैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ। गुफ्तगू चल रही थी, मुआशरे में एक बहुत बड़ा जो सुगम हमारे यहाँ नज़र आता है वो है गुनाह करना भी एक बहुत बड़ी ज़ाहिर है एक नामुनासिब बात है, हराम फेल है, लेकिन वो एक फ़र्द को तबाह कर रहा है। लेकिन गुनाह पर ख़ामोशी, और फिर ऐसे गुनाह पर ख़ामोशी जिससे सिर्फ मेरी ज़ात मुतासिर नहीं हो रही और लोग भी मुतासिर हो रहे हैं, और हमारा रवैया क्या बन गया है, यार हम क्या करें, वो जो करता है उसे करने दें। इस रवैये को अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर कुरान कैसे रद्द करता है? जी बहुत शुक्रिया। आपने ब्रेक पे जाने से पहले भी बात इरशाद फरमाई कि हम जुल्म की बात करेंगे कि माशरे में जो बढ़ते हुए ज़ालिमाना रवैये और इस तरह के किरदार हैं उनका इस्लाम में जो है वो क्या तदारुक और हल बयान किया है। जी बिल्कुल। तो पहले हम जुल्म की डेफिनेशन पढ़ लें कि जुल्म किसे कहते हैं। अरबी में वज़अ शैई फ़ी गैरि महल्ली, इसे हम जुल्म कहते हैं, और इसका जो मुतज़ाद है वो है अदल। वज़अ शैई फ़ी महल्ली, जो चीज़ जिसका हक़ है वो उसको देना ये अदल है, और जो चीज़ जिसका हक़ नहीं है उसके साथ वो सलूक करना, वो अमल करना, वो फ़ेल करना, ये जुल्म है। ठीक हो गया। और जुल्म को अल्लाह ताला ने नापसंद किया है और सख्त फरमाया है कुरान पाक में, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला उनसे नापसंद फरमाता है, नफ़रत फरमाता है, उनसे मोहब्बत नहीं फरमाता। और हमारा आज का मौजू शुरू हुआ था शिरक से, तो शिरक को कुरान पाक ने जुल्म कहा है। बिल्कुल ठीक है। शिरक ज़ुल्मुन अज़ीम। जुल्म जो है इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, उनसुर अखा का ज़ालिमन औ मज़लूमन। ठीक हो गया। तेरा भाई चाहे ज़ालिम है या मज़लूम है उसकी मदद करो। साहबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, जो मज़लूम है उसकी मदद करना तो समझ में आती है ये बात कि उसको जुल्म से जो है बचाया जाए, ये उसकी मदद है, तो ज़ालिम की मदद क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ालिम को जुल्म से रोकना ही उसकी मदद है, क्योंकि कुछ ना कहने से भी छिन जाता है अंदाज़े सुखन, और जुल्म सहने से भी ज़ालिम की मदद होती है। अगर हम जुल्म को नहीं रोकेंगे तो ये भी एक ज़ालिम की ऐसी मदद है जिससे जुल्म जो है वो और फैलता है। यहाँ आपने बड़ी अहम इशारा कर दिया, इसकी भी वजाहत करते जाइए, फिर इसके बाद ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से बाद अल्लामा साहब पर आएंगे। इसकी वजाहत करते जाइए। फिर सब्र क्या है? अगर जुल्म बर्दाश्त करने को हमारे यहाँ सब्र समझा हुआ है, एक बंदा ज़ालिम है, वो आप पर जुल्म किए जा रहा है और हमें ये पढ़ाया गया है तुसी सब्र करना है, तुसी जन्नत जाओगे, अल्लाह तुम्हारे नाल है। तो जुल्म पर सब्र, ये सब्र होता है जुल्म को बर्दाश्त कर? देखिए, सब्र जो है कुछ ज़िम्मेदारी है इंसान की अपनी और कुछ ज़िम्मेदारी है रियासत की। ठीक है, बिल्कुल। कुरान हदीस मुबारक में जो बड़ी मशहूर हदीस है उसको हम कई जगह मुंतबिक करते हैं कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो बुराई देखे उसको अपने हाथ से रोके, फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही। और तीसरी चीज़ को कहा गया है कि अगर सिर्फ दिल में बुरा जाने, ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। असल ये ख़तरनाक बात है ना जी, तो ये कमज़ोर अज़अफ़ुल, अगर तो सिर्फ इन 3 दर्जात को बयान करके बात ख़त्म होती जी तो बात समझ आती थी कि हमारे बस में ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने बात, अल्लाह के रसूल ने बात ख़त्म नहीं की, फरमाया ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। तीसरी सूरत को फरमाया कि ये कमज़ोर तरीन ईमान है। तो अगर कोई ऊपर ईमान में जाना चाहे और बसात भी ना हो तो क्या करे?
کم از کم ہاتھ سے نہیں تو زبان سے تو ہم کر سکتے ہیں. ہاتھ سے جو ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے چیزوں کو روکنا. اگر صاحب اقتدار جو ہے، صاحب حکومت جو ہے وہ ان کو نہیں روکتے تو ہم کم از کم زبان سے تو روکنے والا جو عمل ہے وہ ریاست کے امور تو ایک بڑے دائرے کے آتے ہیں نا. مثلا معاشرتی امور تو ہمارے اپنے ہیں، خاندانی امور کے تو ہم ذمہ دار ہیں. ہم میں سے ہر بندہ کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیت، ہم میں سے ہر بندہ اپنے جو اس کے ماتحت ہے ان کے بارے میں تو جواب دہ ہے. خواتین حضرات، ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور موضوع کو آگے لے کے چلیں گے کہ کنکلوڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی ایک وقت ہوا ہے بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں اب تو اپنی گفتگو کو جاری کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. خواتین حضرات، ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. علامہ صاحب، آپ سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں ایک موضوع پر جو گناہ پر خاموشی ہے اور ظلم ہے. ان دونوں کو جمع کیجئے اور اہل بیت اطہار کا اس حوالے سے کیا کردار تھا، خاص طور پہ کربلا میں. امام حسین کا ایک قول بھی ہے نا کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. اس کو ذرا آپ بتائیے کہ آج کے معاشرے کے ہم کیا کریں اور حسینی کردار کیا ہے آج کے معاشرے میں ظلم کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب میں کچھ لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ تائبون، یہ عابدون، یہ سائحون، یہ راکعون، یہ ساجدون، یہ وہ لوگ ہیں جو معروف کا امر کرتے ہیں اور منکر کی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدوں کے محافظ ہیں. واہ واہ. یہ بڑی اہم بات ہے جی. ہمارے ہاں جو مسکانسیپشن ہے امر بالمعروف کو لے کے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کا مطلب ہے کہ گناہ سے روکنا ہے. یہاں گناہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں معروف کا ذکر ہے. امر کرنا ہے معروف کا اور نہیں کرنی ہے منکر سے. ٹھیک ہے جی. اچھا، معروف کیا ہے؟ معروف وہ چیز ہے کہ جسے نہ ماننے والا بھی چھپ چھپ کے مان رہا ہو. ٹھیک ہے. جیسے شراب. ہمارے معاشرے میں، ہمارے دین میں شراب حرام ہے، پینے والا گنہگار ہے. جن معاشروں میں یہ حلال بھی ہے وہاں بھی لوگ چھپ چھپ کے پینے پہ مجبور ہیں. اندر ایک ندامت ہے، اندر ایک شرمندگی ہے. قانون بھی اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ 12 سال تک نہیں بچہ پی سکتا اور یہاں کھڑے ہو کے آپ نہیں پی سکتے اور یہاں نہیں پی سکتے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر بھی بائی ڈیفالٹ یہ بات موجود ہے کہ بہرحال یہ بری چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں. جس کو نہ ماننے والا بھی چھپ چھپ کے جو ہے وہ کر رہا ہو وہ معروف کہلاتا ہے. اور منکر وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو بندہ تسلیم نہیں کر رہا منکر ہو گیا نا. منکر ہوگا، وہ اسے تسلیم نہیں کر رہا مگر کرنے پہ مجبور ہے تو وہ شریعت کی نگاہ میں منکر ہے. یہاں پہ جو ہمارے دینی احکام ہیں، جو شریعت کے احکام ہیں، وہ ایسے اسٹیبلشڈ احکام ہیں کہ جن کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیچھے کسی حکم کا سابقہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ کے پروموٹ کریں کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے. وہ اتنے ویلڈ اور اتنے اسٹیبلشڈ ہیں کہ ان کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو ہماری سوسائٹی کے اندر وہ لوگ جو امر بالمعروف کر رہے ہیں، جو نہی عن المنکر کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. جیسے پہلے ذکر ہوا ہے نا جی ظالموں کا، کہ پروردگار نے ظالموں کو پسند نہیں کیا. ہمارے ہاں قومیت کے معیارات مختلف ہیں. کبھی لسانیات کی بنیاد پہ قومیت ہوتی ہے، کبھی معاشرت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کبھی جغرافیائی بنیادوں پہ ہوتی ہے، کبھی مسلک کی بنیادوں پہ ہو جاتی ہے جی، کبھی مسالک کی بنیادوں پہ، مسالک کی بنیاد پہ قومیت ہوتی ہے. لسانی حوالوں سے قومیت ہوتی ہے کہ یہ جناب فلاں پنجابی قوم ہے اور یہ فلاں قوم ہے. اچھا، قرآن مجید کا جو قومیت کا تصور ہے، شاید اب تک کی ہماری ساری بات اس کے اندر جو ہے وہ سما جائے. جو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا جو قومیت کا تصور ہے وہ بڑا عجیب ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ظالموں کی قوم پہ لعنت ہو. ظالموں کی قوم پہ، ظالم لوگوں پہ نہیں، ظالموں کی قوم پہ لعنت ہو. بے عقل لوگوں کی قوم پہ لعنت ہو. یہ جو ظالم ہے، اس کا مطلب ہے کہ ویٹیکن کا کوئی کرسچن ہو یا تل ابیب کا کوئی یہودی ہو یا کوئی دلی کا جو ہے وہ ہندو ہو یا کوئی امرتسر کا سکھ ہو یا مکے کا مسلمان ہو، اگر ظالم ہے تو نگاہ پروردگار میں ایک قوم ہے. تو اس قوم میں آتے ہیں.
وہ بحیثیت قوم انہیں ٹریٹ کرتا ہے, وہ انہیں پسند نہیں کرتا, وہ پھر مذہب بھی نہیں دیکھتا. یہ رویہ ہے بنیادی طور پر. یہ ایک رویہ ہے. تو یہ رویہ جو ہے جب کسی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, وہ بیریئرز جن کو ہم دین کے بیریئرز کہتے ہیں, جن کو ہم اسلام کے بیریئرز کہتے ہیں, جن کو ہم اخلاقیات کے بیریئرز کہتے ہیں, شرافت کے وہ سارے کے سارے بیریئرز گر جاتے ہیں اور وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ مسلمان ہیں تو مسلمان نہیں رہے, آپ کچھ اور ہی بن گئے ہیں, ہندو ہیں تو ہندو نہیں رہے, جو بھی ان کے ڈیوائن اسکرپچرز کے اندر لکھا ہوا. تو خدا کرے کہ ایک انسان جو ہے وہ ظلم سے بچا رہے. اگر مرکزی جو کیریکٹر ہے جو ریکوائرڈ ہے پروردگار کو, اس میں صرف یہ ہے کہ ہر چیز ویسے ہو جیسی ہونی چاہیے. جیسے قبلہ نے فرمایا کہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء فی محلے, یہ عدل ہے, اور وضع الشیء فی غیر محلے یہ ظلم ہے. تو جب آپ ہر چیز اس کے معیار کے مطابق کرتے ہیں تو یہ تقاضۂ پروردگار ہے, اور جب اسے معیار سے ہٹاتے ہیں تو یہیں پہ ظلم شروع ہو جاتا ہے. جیسے والدین کے حوالے سے آگے بات ہوئی تھی, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ تم عبادت تو اللہ کی کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. تو کتنا قریب پروردگار نے کر دیا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ ایک بندہ کسی کو آگ کے بالکل قریب لے جا کے تو پیچھے لے آئے, کہ یعنی قریب لے جانا بھی ضروری ہے تاکہ اسے آگ کی معرفت ہو, اور اتنا قریب بھی نہ ہو کہ یہ جل جائے. تو پروردگار نے احترام والدین کو اتنا قریب کر دیا ہے توحید کے کہ بس یہ شرک سے بھی بچ جائیں اور احترام والدین کا جو اعلیٰ منزل ہے وہاں تک بھی سمجھ جائیں. بہت زبردست خوبصورت پیغام دیا آپ نے جی. آپ سے کنکلوژن اور اس کے جو کنکلوڈڈ ریمارکس ہیں اس حوالے سے میں لینا چاہوں گا کہ معاشرے سے اگر ہم اس روش پر آگے قائم رہیں کہ ظلم دیکھیں, چونکہ ہم پر نہیں ہو رہا تو کسی پر ہو رہا ہے تو آگے چلے جائیں, تو یہ روش ہمیں کہاں لے جائے گی اور ہم اس روش سے سدباب کیسے کریں؟ اختصار کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ایکچولی معاشرتی طور پر یہ ہماری تربیت کا عنصر ہے جو اگر سمجھ آ جائے اور اگر ہم اس کو معاشرے پر اپلائی کرنا چاہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کی صورت علامہ اقبال حکیم الامت قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت انداز میں کر کے بتائی کہ یہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے افراد سے. وہ کہتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اگر ہم اپنے ہاں معاشرے کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں, اسلامی قدروں کی بنیاد پر لانا چاہتے ہیں, اس کی ترویج کرنا چاہتے ہیں اور بہتر معیار لانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے فرد کی تربیت پر کام کریں. فرد کو بہترین ہم انسٹیٹیوٹ دیں, فرد کو ہم بہترین معیار تعلیم دیں, فرد کو ہم بہترین ماحول دیں کہ جس میں وہ ایک بہترین انسان بنے. کیا وجہ ہے کہ ہمارا ہی معاشرہ اسی کا فرد یہاں پر لا قانونیت, یہاں پر جبر, ظلم اور فحاشیت جو ہے اس کو دیکھتا بھی ہے, نہ اس کو روکتا ہے بلکہ اس کا حصہ بن جاتا ہے. اور یہی فرد جب دیار غیر میں جاتا ہے وہاں جا کے قانون اور ڈسپلن کا فالوور بھی بن جاتا ہے اور ساری چیزیں ڈسپلن میں آ جاتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے دنیا کے کمپیریٹیو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے نے وہ جو ایتھکس تھی جو اسلام نے بنیادی طور پر دیں ان کو عملی طور پر اپلائی نہیں کیا. اس میں ہمارے ہاں فلاز ہیں, اس میں کمزوریاں ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا فرد جو ہے اس کی بہترین تشکیل نہیں ہو رہی. یعنی ہم اگر معاشرتی طور پہ اپنے ہاں دیکھیں تو قانون اور ڈسپلن کی بات کریں, ہم ٹریفک سگنلز ہیں تو یہاں ہمارے معاشرے کا فرد جو ہے وہ دیکھتا ہے اشارہ بند ہے, اس کے باوجود اسے وائلیٹ کر کے نکل جاتا ہے. اور یہی فرد جب جا کے دنیا میں باقی جگہ معاشروں میں ہوتا ہے تو وہاں پر جا کر وہ اسے ڈسپلن کے ساتھ جو ہے فالو کرتا ہے اور اس قانون کا احترام کرتا ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کے فرد کو بہترین تربیت دیں, بہترین ماحول دیں, اور جو ہمارے پر اسلام نے ذمہ داری دی ہے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم کلکم رائن ان رعیتہ, اور سوال کیا جائے گا, ہر کوئی ذمہ دار ہے, نگہبان ہے, اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری اور نگہبانی کا سوال کیا جائے گا. اگر ہم اپنی ذات ہی کو لے لیں فرسٹ آف آل تو ہم اپنی ذات پر دین اپلائی کریں, پھر اپنی ذات سے آگے اسلام نے کہا کہ اپنے خاندان پر دین اپلائی کریں, اور اپنے خاندان سے بڑھ کر ہم اپنے معاشرے کی طرف جائیں, تب جا کے معاشرے کا حسن برقرار ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے کہ آپ جو پڑھتے ہیں, جو سنتے ہیں, جو سمجھتے ہیں اس کو اپلائی کر دیجیے. اصل چیز خواتین و حضرات یہ ہے کہ آپ معاشرے کو جس طرف لے جانا چاہتے ہیں اس کی ڈوریں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دے دی. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. رضوان بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں آپ وہی فرد لا قانونیت
کا حصہ بنتا ہے اور باہر کسی ملک میں جاتا ہے تو وہاں اس کا وہ قانون کو بڑے اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں. ہم خود لوگوں کو دیکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں نظام ہوتا ہے ہر فرد اتنا ڈسپلنڈ نہیں ہوتا کہ اس کا اظہار کر سکے، لیکن اگر آپ ایک ڈسپلن اوور آل سوسائٹی میں قائم کر دیں تو پھر ہر فرد اس کا پابند ہوتا ہے. ہمارا فقدان یہ ہے، ہمارے ہاں قدروں کا فقدان اس وجہ سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ افراد اچھے نہیں ہیں، انڈیویجولی بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے پاس، بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، بڑے صالح لوگ ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ بطور معاشرہ ہم ایک صالح نظام بنانے میں ناکام ہیں. آج بھی ہم ایک بیمار سماج کا فرد ہیں، آج ہم ایک لولے لنگڑے سماج کے فرد ہیں، آج ہم ایسے سماج کے فرد ہیں جس میں ایک شخص دوسرے کی کامیابی دیکھ کے خوش ہونے کی بجائے دعائیں دینے کی بجائے مچل جاتا ہے. دوسرا پہلو جو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کا کبھی بھی حصہ مت بنیے، ظلم کا کبھی بھی حصہ مت بنیے، اور کبھی بھی آپ غلط چیز کا ساتھ مت دیجیے. اگر آپ اچھا کر نہیں سکتے، اچھا نہیں کر سکتے، چلے نہ کیجیے، لیکن ظلم کا ساتھ مت دیجیے، برائی کا ساتھ مت دیجیے. ایک ہے اچھائی کرنا اور ایک ہے برائی کے ساتھ نہ کھڑا ہونا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ برائی کے ساتھ نہ کھڑا ہونا یہ خود ایک بہت بڑی اچھائی ہے. ایک واقعہ لکھا ہے، اس کے ساتھ ہم آج کلوز کرتے ہیں اپنے پروگرام کو اور قیام اللیل کی اس ٹرانسمیشن کو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم الدین میں ایک واقعہ لکھا اور باب ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا باب. فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک ایسی قوم تھی جن میں ہزاروں لوگ ایسے تھے، 18,000 کے قریب انہوں نے لکھے ہیں، ایسے صالحین تھے جن کا عمل انبیاء کی طرز پر تھا، ماں قبل انبیاء کی طرح ان کا عمل تھا. اس کے باوجود اس بستی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا. پتہ کیوں بھیجا؟ چونکہ وہ ان میں سے ہر صالح اپنی ذات میں گم تھا، اس کو سوسائٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. معاشرے میں اگر اللہ کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے، وہ سمجھتا تھا کہ میں تو یہی صالحیت ہے، میں تو تسبیح پڑھ رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں اپنے کمرے میں بیٹھ کے. وہاں پر حلال و حرام کے فرق کو پامال کیا جا رہا تھا، لیکن اس کی دینی حمیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہاں رشتوں کے تقدس پامال ہو رہے تھے، اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا جا رہا تھا سود کے ذریعے، عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، قدروں کو پامال کیا جا رہا تھا، ظلم کی بربریت فروغ دی جا رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن وہ صالحین اپنے الگ سے اس تشخص کو دین سمجھ کے بیٹھے تھے کہ اگر الگ بیٹھ کے خانقاہ میں بیٹھ کے کسی مدرسے میں بیٹھ کے کسی گھر میں بیٹھ کے کہیں بھی بیٹھ کے آپ اللہ اللہ کریں، اللہ کو راضی کریں، معاشرے کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیج دیا. امپورٹنٹ یہ ہے اور میسج یہ ہے اور پیغام یہ ہے، اور آن ٹی وی کی طرف سے یہ جو قیام اللیل ٹرانسمیشن ہے اس کا اختتامی پیغام یہ ہے کہ آپ نے خود کی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی بھلا کرنا ہے، اور جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں آپ کی وجہ سے پازیٹیوٹی آنی چاہیے، ان کو فائدہ ہونا چاہیے. جس گلی میں رہتے ہیں ان گلی والوں کو آپ سے سکون آنا چاہیے. جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں آپ کی طرف سے پازیٹیو کنٹریبیوشن آنی چاہیے. کتنے لوگ ہیں خواتین و حضرات جو پازیٹیو کنٹریبیوشن کرنے والے رہ گئے ہیں؟ بس کیجئے، منفی کنٹریبیوشن دے دے کہ ہم نے معاشرے کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم و کرم کیجئے، اللہ ہمارے حال پہ رحم و کرم کرے. دعائیں کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، رزق طلب کیجئے، اور ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو ان دعاؤں میں یاد رکھیے. والسلام.